بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورۃ الحجر میں کل 99 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کے بالکل اخیر میں آیت نمبر 97، آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ہی اہم بات ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی گفتگو جو آپ کے اولین مخاطبین ہیں، ان کی باتیں یہ آپ کے سینے کو بہت تنگ کرتی ہیں۔ یعنی ان کی جو بات چیت آپ کے بارے میں ہے، آپ کے اوپر جو یہ الزامات لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، ان کی یہ گفتگو یقیناً آپ کے سینے میں تنگی پیدا کرتی ہے۔ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے جس ماحول میں زندگی گزاری تھی، اس پورے سماج اور اس پورے معاشرے کی طرف سے آپ کا جو اعزاز اور اکرام تھا وہ اس قدر زیادہ تھا کہ لوگ ادب اور احترام میں آپ کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے عنوان سے یاد کرتے تھے، صادق الامین کے عنوان سے آپ کو پکارتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ بات بتائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا آپ نے انکار کرنے کی تلقین کی اور اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیا، تو پھر جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، اپنے لوگ مخالفت پر آمادہ ہو گئے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے وہ آپ کی بے احترامی پر آمادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ اچھے القاب سے یاد کیا کرتے تھے، اب آپ کو دیگر عنوانوں سے اور دیگر الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، اب انہوں نے آپ کو شاعر، مجنوں، کاہن اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کی یہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی جو شان تھی، آپ کا جو مقام اور مرتبہ، اس کے لحاظ سے ان کی وہ گفتگو آپ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی تھی۔ تو ان کی وہ باتیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتی تھیں، آپ کے سینے میں تنگی محسوس ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہم اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں، ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کی بات چیت آپ کے سینے میں تنگی پیدا کر رہی ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں۔ جب تک آپ نے میری وحدانیت کی بات ان کے درمیان نہیں کی، جب تک آپ نے ہمارا توحید کا نغمہ ان کو نہیں سنایا، تب تک یہ لوگ آپ کا ادب اور احترام کرتے رہے، آپ کا
اکرام کرتے رہے، آپ کی تعظیم کرتے رہے، لیکن جیسے ہی آپ نے ہماری توحید کی باتیں ان کے سامنے رکھی، ہماری وحدانیت کا پیغام آپ نے ان کو سنایا، تب انہوں نے تکذیب شروع کی، تب انہوں نے جھٹلانا شروع کیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی میرے محبوب، آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنے بارے میں ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں بلکہ میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے ان سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو کب جھوٹا کہہ رہے ہیں، جب تک آپ نے ان کو میری وحدانیت کی بات نہیں سنائی، جب تک آپ نے ان کے درمیان لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں سنایا، تب تک تو انہوں نے آپ کی کوئی مخالفت نہیں کی، آپ کو آپ کی تکذیب نہیں کی، آپ کو مجنوں اور شاعر اور کاہن اور دیوانہ نہیں بتایا۔ یہ ساری باتیں جو آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آپ نے ان کو میری توحید کا نغمہ سنایا ہے۔ تو وہی مضمون یہاں پر موجود ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کی گفتگو، ان کی بات چیت آپ کے سینے کو تنگ کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، صداقت بھری زندگی، امانت سے بھرپور زندگی، بے پناہ صاف اور شفاف زندگی، اب آپ علیہ السلام کو کاہن کہا جائے، آپ کو مجنوں اور دیوانہ بتایا جائے، ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں بہت زیادہ تکلیف دہ تھیں، اور آپ علیہ السلام کے اولین مخاطبین آپ علیہ السلام کو ایسی باتوں سے نوازنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے نبی علیہ السلام کے دل کی تسکین کے لیے فرمایا کہ ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں، ان کی باتیں یقیناً آپ کے دل کی تنگی کا باعث بن رہی ہیں، ان کی باتیں یقیناً آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی حمد میں مصروف عمل رہیے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح آپ بیان کرتے رہیے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، عبادت میں مصروف رہیے، وَعَبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ مفسرین نے وعدے کر دیا ہے کہ یہاں پر یقین سے مراد موت ہے، زندگی کے آخری سانس تک آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف عمل رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ خصوصی ہدایت ہے۔ میرے محبوب نبی، یہ لوگ اپنی باتوں سے آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، اپنی باتوں سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی باتیں آپ کے دل کے لیے باعث اذیت یقیناً بن رہی ہیں، آپ کے سینے میں ان کی گفتگو کی وجہ سے تنگی پیدا ہو رہی ہے، ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، سجدوں میں مصروف رہیے، اور زندگی کے آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ ان کی کوئی بات آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور ان کی بات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور میری ایمان والی بہنوں، آج پوری دنیا کا اگر آپ تجزیہ کریں تو میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر ایک کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کو، نبی کے ماننے والوں کو، نبی کے چاہنے والوں کو، نبی کے نام لینے والوں کو کیسی کیسی اذیت بھری باتیں کہی جا رہی ہیں، کس طرح لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، کس طرح لوگ پرنٹ میڈیا میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے بارے میں کیسی نفرت بھری باتیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی ایذا رسانی والی باتیں، تکلیف پہنچانے والی باتیں، دلوں کو تنگ کرنے والی باتیں امت محمدیہ کے تعلق سے آج ہر میڈیا میں، ہر شعبے میں یہ باتیں گشت کرتی رہتی ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں بننی چاہیے، ان کی یہ باتیں، ان کے یہ ٹویٹ یا ان کے یہ پیغامات جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی تذلیل والے ٹویٹ کرتے ہیں یا میڈیا میں ایسی باتیں رکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کی ان باتوں سے قطعاً
رنجیدہ خاطر نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں ان کی باتوں کی وجہ سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، فراخ دلی کے ساتھ میں زندگی گزاریے۔ آپ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ماننے والے ہیں، آپ تو اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں، آپ تو اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ کبھی آپ قیام میں ہیں، کبھی آپ رکوع میں ہیں، کبھی آپ سجود میں ہیں، اپنے رب کی عبادت میں مصروف عمل رہتے ہیں، تو ان کی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے قطعاً کبیرہ خاطر نہ کریں۔ ان کی باتیں ہمیں اور آپ کو، اور ان کی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے قطعاً رنجیدہ خاطر ہونے کی، ان کی باتوں سے ہمیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کریں، یہ جو کچھ بکواس ہوتی ہے اس کو بالکل صرف نظر کریں اس سے، اور اپنے رب کی تسبیح میں اور اپنے رب کی حمد میں مصروف عمل رہیں، اپنے رب کی عبادت میں زندگی کے آخری سانس تک لگے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے زیادہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نسخہ تجویز کیا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ یہی نسخہ آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی کارآمد ہے، یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے بھی باعث سکون اور وجہ تسکین بنے گی انشاءاللہ۔ ان لوگوں کی باتوں سے کبیرہ خاطر نہیں ہونا ہے، ان کے اس طرح کے ٹویٹ سے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کی حمد میں مصروف عمل رہیں، عبادت میں مصروف رہیں، نمازوں میں مصروف رہیں، زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ یہی بات ہمارے اور آپ کے دلوں کی سکون کا باعث بنے گی، اور یہی عبادت ہمارے اور آپ کے رنجیدہ دل کو انشاءاللہ اطمینان بخشے گی۔ قرآن مقدس کے 14ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النحل۔ یہ شہد کی مکھی اس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قرآن کریم کے نزول کو اور اس کے مقصد کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 43 میں تو ماقبل کے نبیوں رسولوں کے بارے میں اس بات کی وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ اللہ نے کبھی کسی خاتون کو نبوت و رسالت کے مقام پر فائز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت و رسالت کا پیغام اللہ نے جن کو دے کر اس دنیا میں مبعوث کیا وہ سب کے سب مرد تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ آپ سے پہلے ہم نے جن کو بھی وحی کے مقام سے شرف بخشا اور جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی، ہدایت پر مشتمل پیغام بھیجا، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کی ذمہ داری جن کو ہم نے عطا کی اور ان کے پاس وحی کے ذریعہ ہم نے بھیجا، وہ سب کے سب مرد تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو اہل کتاب سے آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے بعد اللہ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ یہ وضاحت ہے، لا تعلمون سے متعلق ہے بالبینات والزبر۔ اگر تم نہیں جانتے ہو واضح دلائل کو اور واضح نشانیوں کو اور صحیفوں کو اور کتابوں کو، تو جو اس کے حاملین ہیں ان سے پوچھ سکتے ہو، اور وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب مرد تھے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب قرآن کے نزول کا تذکرہ اور اس کا مقصد بتایا ہے۔ اس کو پوری توجہ کے ساتھ میں آپ سماعت فرمائیں۔ ارشاد الہی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی طرف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، میرے محبوب نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا الذکر۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مقدس کے متعدد نام قرآن میں مذکور ہیں، تو قرآن کے دیگر ناموں میں سے اس کا ایک نام ہے الذکر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو لفظ الذکر یہ قرآن مقدس کا نام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، اور یہ نزول اس لیے ہوا ہے للناس،
لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے یہ قرآن ہم نے اے میرے محبوب نبی آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح طور پر ہر چیز کو بیان کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ ہم نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اسے آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ لہذا آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ تمہارے لیے تمہارے اللہ نے کیا نازل کیا ہے، ما نزل الیہم۔ اس میں لفظ لتبین للناس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی یہ قرآن نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں نازل ہوا۔ اس قرآن کے الفاظ میں اللہ کی مرادیں کیا کیا پوشیدہ ہیں، میرے محبوب نبی آپ ہی اللہ کی ان مرادوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ یعنی یہ الفاظ، اس کے جامع میں چھپی ہوئی مرادیں قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو واضح کریں گے کہ اس آیت سے اللہ کی مراد کیا ہے، تم سے ایک عمل اللہ نے طلب کیا ہے، اس مطلوب عمل کو کیسے ادا کرو گے۔ الفاظ کے جامع میں چھپی ہوئی مرادوں کو بیان کرنا یہ صرف اور صرف نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ذمہ داری تھی۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بیانا۔ یہ ثم إن علينا بیانا اللہ کا فرمان اس حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ الفاظ میں اللہ کی چھپی ہوئی مرادوں کو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی علیہ السلام کا فریضہ منصبی یہ ہے کہ آپ اللہ کی ان مرادوں کو انسانوں کے سامنے اجاگر کر دیں۔ اقیم الصلاۃ، تم صلاۃ قائم کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب صلاۃ کی تبیین جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہوگی تب تک دنیا کا کوئی انسان لفظ صلاۃ کے مفہوم سے واقف نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ کے مفہوم کو ہر چہار جانب سے ہمہ جہت سے اجاگر کیا کہ الصلاۃ کے قائم کرنے کا مفہوم کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ کا مفہوم اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو نہ بتاتے تو قیامت تک دنیا کا کوئی انسان اقیم الصلاۃ کے اس حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وآتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے اس جملے میں اپنے ایمان والے بندوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کی تبیین، اس کی تشریح، اس کی تفسیر نہ ہوتی تو پھر دنیا کا کوئی انسان لفظ آتوا الزکاۃ کا مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ان سے رابطہ قائم کریں جن پر یہ قرآن نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کے بغیر، آپ کی صراحتوں کے بغیر، آپ کی تفسیر اور آپ کی تشریح کے بغیر قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ جن پر قرآن کا نزول ہوا انہوں نے قرآن کو کھول کھول کر اپنے اولین مخاطبین کے سامنے بیان کیا، صحابہ اس سے واقف ہوئے، صحابہ نے تابعین کو، پھر تابعین نے تبع تابعین کو، پھر وہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے خلاف ہو، قرآن کی کوئی ایسی تعبیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے خلاف ہو، ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے اس کی جو تبیین اور تشریح اور تفسیر کی ہے،
یہ ماننا، اس کو تسلیم کرنا ہمارا اور آپ کا مذہبی فریضہ ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دیں جو ان کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ قرآن اللہ نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، تو امت کی ذمہ داری ہے نبی کی وضاحتوں کو، آپ کی صراحتوں کو، آپ کی تفسیر کو، آپ کی تشریح کو اور آپ کی بیان کردہ توضیح کو دل سے تسلیم کریں۔ حقیقی توضیح وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک جملہ اور بہت اہم ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے بھی نازل کیا ہے تاکہ اس قرآن کے حاملین اس میں غور و فکر کریں، اس میں تفکر اور تدبر کریں۔ تفکر اور تدبر ممنوع نہیں ہے، منع وہ ہے کہ نبی کی صراحت اور نبی کی وضاحت کے خلاف کوئی نئی تعویل پیش کی جائے، صحابہ کی تصریحات کے خلاف کوئی نئی تفسیر پیش کی جائے، اسلاف کے بیان کردہ مفہوم کے خلاف کوئی نئی تعویل پیش کی جائے، وہ منع ہے۔ لیکن قرآن میں تفکر کرنا، تدبر کرنا، یہ بھی مطلوب ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم قریب ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور انفس یعنی ان کے اندرون بھی دکھائیں گے۔ وہ نشانیاں جو آفاق میں کائنات میں موجود ہیں، وہ نشانیاں جو ان کے اندرون موجود ہیں، ان کو ہم دکھائیں گے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ خود پکار اٹھیں گے کہ یہ یقیناً حق ہے، یہ قرآن بالکل سچ ہے، یہ قرآن بالکل برحق ہے۔ تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تفکر تدبر تو مطلوب ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو یہ تفکر تدبر مطلوب ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحتوں کے تناظر میں قرآن کو سمجھیں، صحابہ کے ارشادات اور صحابہ کے فرمودات کے تناظر میں قرآن کو سمجھیں، تابعین، تبع تابعین، جمہور مفسرین کی وضاحتوں کے تناظر میں قرآن کو سمجھیں، اور اس میں تفکر اور تدبر کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی پوری تعظیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النحل کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 78، اس کو بھی آج کے درس میں سماعت فرمائیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اور آپ کو اور دنیا کی تمام انسانوں کو دنیا میں آنے کے وقت کی کیفیت سے اور اس وقت کی علمی حیثیت سے روشناس کرایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، خالق حقیقی اللہ ہے۔ انسان اپنے وجود پر غور کرے تو اپنے وجود کے ہر حصے سے اس کو اپنے اللہ کے خالق ہونے کا ثبوت ملتا رہے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، تمہیں تمہارے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ آپ غور فرمائیں، اپنے پورے وجود پر نگاہ دوڑائیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے وجود پر نگاہ دوڑائیں۔ ہمارے اللہ نے یہ وجود کس طرح تیار کیا، کہاں تیار کیا، کون سا مٹیریل استعمال کیا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں اللہ نے یکے بعد دیگرے تدریج کے ساتھ تمہاری تخلیق کی ہے۔
نطفے سے آغاز ہوا اور پھر کس طرح تم کو ثم انشأناہ خلقا آخر ایک اچھے سے وجود کے سانچے میں ڈھال کر تم کو دنیا میں لایا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا۔ اللہ ہی ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں انسان کی تخلیق کرتا ہے اور اس کو کیسی کیسی صلاحیتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور اللہ ہی اس انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے دنیا میں لاتا ہے، زندہ سلامت سانس لیتا ہوا روتا ہوا بچہ دنیا میں آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ حالت کیا تھی اس وقت کی؟ تمہاری علمی کیفیت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے اس حال میں نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ آج ہم اور آپ اپنے علم پر بڑا ناز کرتے ہیں، لوگ اپنے علم پر بڑا اتنا علم تعلیم یافتہ ہوں، علم والا ہوں، میں اتنا بات رکھتا ہوں، بے تحقیقات ہیں، یہ انسان اپنے علم پر تکبر کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تو تھا کہ اعضاء سارے تھے لیکن علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سارے اعضاء موجود تھے، دماغ بھی تھا، آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، ناک بھی تھی، زبان بھی تھی، ہونٹ بھی تھے، ہاتھ پیر بھی تھے، پہلو میں دل دھڑک رہا تھا، رگوں میں خون گردش کر رہا تھا، اعضاء سارے تھے لیکن علم نہیں تھا۔ جب دنیا میں آنکھیں کھولی تو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ کون ماں ہے اور کون باپ۔ جب دنیا میں آئے تو شعور نہیں تھا کون بھائی ہے اور کون بہن۔ جب دنیا میں آئے تو کسی بھی آواز کو سن کر کچھ سمجھنا یہ اپنی استطاعت سے باہر تھا۔ خوشبو اور بدبو کا احساس نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی علم اپنے پاس نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے۔ اپنے وجود پر غور کریں، بچے کے اوپر نگاہ دوڑائیں۔ یہ بچہ جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، معصوم سا جو ابھی پیدا ہوا ہے، ایک وقت ہماری اور آپ کی بھی تو یہی حالت تھی۔ زبان بولنے پہ قادر نہیں تھی، آنکھوں سے کچھ دیکھ کر کسی کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں تھی، کانوں سے کچھ سن کر کسی مفہوم کو سمجھنے کی استعداد موجود نہیں تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا، اعضاء سارے تھے۔ لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر دیکھیں آپ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ان کانوں میں وہ قوت سماعت کس نے بھر دی کہ اس قوت سماعت کے حوالے سے تم سن سن کر علم حاصل کرنے لگے۔ تمہارے سامنے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو تم اس بات کو سن کر علم حاصل کر لیتے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم تھا بہت کچھ، لیکن سننے کے حوالے سے بہت سارا علم تم حاصل کر لیتے ہو۔ یہ استعداد اللہ نے تمہارے اندر پیدا کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو اس صلاحیت سے مالا مال نہیں کر سکتی۔ والابصار، یہ آنکھیں اس وقت تو تھیں، موجود تھیں، لیکن ان میں کوئی ایسی بصیرت نہیں تھی، ان میں کچھ ایسی دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی کہ دیکھ کر کسی کو پہچان لیتے اور دیکھ کر کچھ سمجھ لیتے۔ یہ استعداد نہیں تھی۔ یہ چیز کیسی ہے؟ کالی ہے، پیلی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، اس کو دیکھتے تو تھے لیکن اس سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تمہاری آنکھوں کو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ ایسے ہی تمہارے دل، ان کے اندر وہ قوت کہاں تھی فہم کی، شعور کا، وجدان کا، احساس کا، کسی چیز کو غور و فکر اور تدبر تفکر کے بعد کسی حقیقت تک پہنچنے کی کوئی صلاحیت تمہارے دلوں کے اندر موجود نہیں تھی۔ اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں جو صلاحیت رکھی ہے، کانوں کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، قلوب کے اندر جو تفقع کی صلاحیت رکھی ہے، اگر اس کو اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جاننے کے لیے اور اپنے فائدے دنیا اور آخرت کے نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ تو جانوروں جیسے ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے لوگ ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اس لیے جس اللہ نے
ان کانوں میں اور ان آنکھوں میں اور ان دلوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہ مقصد ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہارے کانوں میں قوت سماعت ایسی بھر دی کہ اس کے ذریعہ تم بہت کچھ علم حاصل کرنے لگے۔ تمہاری آنکھوں میں اللہ نے دیکھنے کی وہ صلاحیت رکھ دی کہ دیکھ کر تم بہت سارا علم حاصل کرنے لگے۔ تمہارے قلوب میں اللہ نے وہ وجدان رکھ دیا کہ اس کے ذریعہ تم بہت سارے علوم حاصل کرنے لگے۔ یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے کیوں عطا کی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کی راہ اختیار کرو، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عطا کردہ ان صلاحیتوں سے پوری زندگی فائدہ تو اٹھاتے رہو، لیکن جس نے تم کو ان صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے اس کا تم شکر ادا نہ کرو۔ اگر ایسی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ ناشکروں کو دردناک عذاب میں مبتلا ضرور کرے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر یہ نعمتوں کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے، اور شکر نعمتوں میں اضافے کا بھی سبب ہے۔ یعنی شکر کے ذریعہ انسان کو بنیادی طور پہ دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی عطا پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی اس عطا اور اپنی اس نعمت کو اس کے حق میں محفوظ کر دیتے ہیں، نعمتوں کا تحفظ ہو جاتا ہے، پھر نعمتیں زائل نہیں ہوتی۔ اللہ ان نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے، اپنے بندوں کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ یہ شکر کا پہلا فائدہ ہے کہ شکر کے ذریعہ نعمتوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ اور شکر کا دوسرا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ شکر کی بنیاد پہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ ان نعمتوں کو چھینتے نہیں ہیں بلکہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جبکہ شکران نعمت پر اگر یہ فائدے ہیں کہ شکر کی بنیاد پہ نعمتوں میں تحفظ بھی ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تو کفران نعمت یعنی ناشکری کی بنیاد پہ اس کا برعکس ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، تو اللہ وہ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس ناشکر انسان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور قرآن مقدس میں 22ویں پارے میں سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزاری کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزاری کرنے والے بہت کم بندے ہیں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا اپنا تو کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو ہماری اور آپ کی تو کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کی عطا پر اس کا شکر کرتے رہیں، تاکہ نعمتوں کا تحفظ بھی ہوتا رہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ اگر ناشکری کی راہ اختیار کریں گے تو نعمتیں بھی چھن جائیں گی اور دردناک عذاب میں بھی مبتلا کیا جائے گا۔ بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہوں۔ آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا کریں گے۔ اپنے پاس جو چیز بھی دیکھیں، اپنے وجود پر غور کریں، اپنے مکان پر غور کریں، اپنے مکان کی اشیاء پر غور کریں، کتنی چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں۔ اپنے کارخانوں پہ غور کریں، اپنی دکانوں پر غور کریں، اپنے لباسوں پر غور کریں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر غور کریں۔ آپ جس چیز پر بھی غور کریں گے وہ اللہ ہی کی تو عطا ہے، پھر ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ تو سچ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اور کیسے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ کی کسی نعمت پہ شکر ادا کر رہے ہوں گے، توجہ سے سنیے گا اس بات کو، کہ جب آپ اللہ کی کسی نعمت کا شکر اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوں گے، اس وقت سانس بھی تو لے رہے ہوں گے، سانس اندر جا رہا ہے، سانس باہر آ رہا ہے، آکسیجن کے حوالے سے زندگی کا تحفظ ہو رہا ہے، زندگی کی بقا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، جگر اپنا کام کر رہا ہے، تلی اپنا کام کر رہی ہے۔
دل اپنا کام کر رہا ہے، زبان سے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کسی نعمت پہ، اس وقت آپ سانس بھی تو لے رہے ہیں، اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے موقع پر کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر اتنی ہیں، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کی تکذیب کا کوئی موقع نہیں، اللہ کی کسی نعمت کو جھٹلانے کا کوئی موقع نہیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمارے اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں۔ ہمارا منعم حقیقی اللہ ہے، اصل عطا کرنے والے ہمارے اللہ ہیں، وہی منعم حقیقی ہیں، عطا وہی کرتے ہیں۔ البتہ ان کی عطا اس دنیا میں اسباب کے پردوں میں چھپ کر کے آتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے۔ اللہ کی ہر عطا اسباب کے پردے میں چھپ کر کے آتی ہے۔ سیب آپ کو بہت پسند ہے، وہ سیب یقیناً سیب کے درخت کے اوپر آیا ہے، وہ سیب کا پھل سیب کے درخت پر لگا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیب اس درخت کے اندر پیک ہیں؟ کیا درخت کے تنے میں وہ سیب رکھے ہوئے ہیں کہ تنے سے نکال کے اس کی شاخ پہ ٹانگ دیا گیا؟ آپ پورا درخت چیر ڈالیں، کہیں بھی آپ کو اندر سیب نظر نہیں آئے گا۔ کون ہے جو اس سیب کے پھل کو تیار کر کے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے رس بھر دیتا ہے، آئرن اس کے اندر بھر دیتا ہے؟ وہ سیب کا پھل پورے درخت کے کسی حصے میں موجود نہیں ملے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت اسباب کے پردے میں چھپ کر کے آتی ہے۔ اللہ نے وہ سیب کا پھل ہمیں اور آپ کو عطا کرنا ہے، اس کو اسباب کے پردے میں چھپا کے ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا۔ آپ انگور کھاتے ہیں، کیا وہ انگور کی بیلوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں؟ انگور کی بیل کو چیر دیجئے، کہیں سے بھی آپ کو انگور کا ایک دانہ نہیں مل سکتا۔ اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر کے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، انگور کی بیل اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اس انگور کی بیل پر جو انگور آ رہا ہے، آپ اس کی کرشمہ سازی دیکھیں، اللہ کی قدرت کی اس کی کرشمہ سازی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں کتنے عجائبات ہیں، کس طرح انگور کی بیل پہ یہ انگور آ گیا۔ اللہ کی رحمت اسباب کے پردے میں چھپ کر کے آتی ہے۔ دینے والا اصل اللہ ہے، لیکن ہم اور آپ اسباب پر ٹھہر جاتے ہیں، اللہ کی نعمت کو نعمت کے عنوان سے نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر گزاری بہت اہم نعمت ہے، جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 78 میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کی حقیقت سے روشناس کرایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، اس میں وہ صلاحیتیں رکھیں کہ جن کے ذریعہ تم علم حاصل کرتے کرتے بہت بڑے عالم بن جاتے ہو، بہت علوم و فنون کو تم حاصل کر لیتے ہو۔ یہ سب اس لیے صلاحیتوں سے تمہیں مالا مال کیا گیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ سورۃ النحل کی ایک آیت نمبر 90 ہے، بہت اہم آیت ہے، اسلام کا خلاصہ ہے۔ صرف تین چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا اس آیت میں، اور تین کاموں سے منع کیا ہے۔ تین کام کرنے کے بتائے ہیں اور تین کام نہ کرنے کے بتائے ہیں۔ اسلام کا پورا خلاصہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ آیت۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل، انصاف، اپنے ساتھ میں بھی انصاف ہو، دوسروں کے ساتھ میں بھی انصاف ہو،
کہیں ایسا نہ ہو کسی انسان کی دشمنی انسان کو نا انصافی پر آمادہ کر دے۔ قرآن میں یہ مضمون متعدد مقامات پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عدل بہت پسند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ میں بھی عدل کرے، دوسروں کے ساتھ میں بھی عدل کرے۔ انصاف کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس کا جو حق ہے وہ اس کو پورا پورا دے دیا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ یامر بالعدل، یہ پہلا کام ہے جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تین کام کرنے کے بتائے ہیں اس آیت میں، اور تین کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس سبق کو محفوظ کر لیجئے گا، کام آئے گا ہماری اور آپ کی آئلی زندگی میں، ہماری اور آپ کی سماجی زندگی میں، ہماری اور آپ کی معاشرتی زندگی میں، ہماری اور آپ کی خاندانی زندگی میں۔ ان احکام کی بڑی اہمیت ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا۔ اس آیت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر دور میں اس آیت کو خطبے میں شامل کیا گیا، عیدین کے خطبے میں شامل کیا گیا، اس آیت کو جمعوں کے خطبوں میں اس کو شامل کیا گیا۔ اس کا مضمون ہی اتنا زیادہ اہم بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ تین کام کرنے کے ہیں اور تین کام نہ کرنے کے ہیں، اس کو اپنائیں، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ برپا بھی کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، یعنی انصاف کا۔ والاحسان، اور احسان کرنے کا۔ احسان اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ بہت اہمیت کا حامل لفظ ہے۔ احسان کسی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ساتھ، جی ہاں اپنے ساتھ بھی۔ آپ عبادت کریں اس میں احسان کی صفت برقرار رہے، اپنے کاموں کو انجام دینے کے وقت میں احسان کی صفت برقرار رہے۔ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو یقین بنا کے ہی رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو احسان کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ میں احسان کریں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، وقوف قلبی کی صفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور دوسروں کے ساتھ میں احسان یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ میں بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، اور ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، ان کی جو ممکن خدمت ہو وہ کرتے رہیں۔ بعد مفسرین نے عدل میں اور احسان میں ایک باریک سا خط امتیاز کھینچا ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق بتایا ہے۔ عدل یہ ہے کہ آپ دوسرے کو اس کا پورا حق دے دیں اور دوسرے سے اپنا پورا حق واپس لے لیں۔ جو آپ کا حق کسی کے ذمے بنتا ہے وہ اپنا پورا حق آپ واپس لیں، یہ عدل ہے۔ اور جس کا کوئی حق آپ کے ذمے ہے وہ پورا پورا اس کا حق اس کو واپس کر دیں، اس کا پورا پورا حق ادا کر دیں، یہ عدل ہے۔ جس کا حق آپ کے ذمے ہے وہ پورا حق اس کو دے دیں، عدل ہے۔ آپ کا کسی کے ذمے کوئی حق ہے، آپ اسے پورا واپس لے لیں، یہ عدل ہے۔ لیکن احسان اس سے اوپر کی چیز ہے میرے ایمان والے بھائیوں۔ احسان یہ عدل سے اوپر کی چیز ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے، آپ اس حق سے زیادہ اس کو دے دیں، اس کے حق سے زیادہ اس کو نواز دیں، یہ احسان ہے۔ اور آپ کا کسی کے ذمے کوئی حق ہے تو آپ اپنے حق سے کم لیں، اس کو بھی اس کی طرف چھوڑ دیں، تو یہ احسان کا مقام عدل سے اوپر ہو جاتا ہے۔ اس تفسیر کے تناظر میں اللہ ہم سب کو احسان کی صفت سے مالا مال فرمائے کہ جس کا جو حق ہمارے ذمے بنتا ہے اگر پورا دے دیں گے تو عدل ہے، اس کے حق سے زیادہ اس کو نواز دیں گے تو احسان ہے۔ ہمارا کسی کے ذمے کوئی حق ہے، پورا حق لے لیں، یہ عدل ہے، اور اپنا پورا حق نہ لے کر اس کا کچھ حصہ اس کی طرف چھوڑ دیں کہ تم اس کو استعمال کر لو میری طرف سے، یہ احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کو دے دیا کرو، جو بھی تمہاری حیثیت ہے، جو تمہاری حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے قرابت داروں کو نوازتے رہا کرو، ان کی امداد کرتے رہا کرو، ان کو مال سے، پیسے سے، کپڑوں سے، ضروریات زندگی سے نوازتے رہا کرو۔ یہ اللہ نے تین کام کرنے کا پابند ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، حکم دیا ہے کہ عدل سے کام لو،
اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے قرابت داروں کو نوازنے کا۔ اور تین کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تمہیں روکتا ہے فحش کاموں سے جس کا برا ہونا کھلم کھلا لوگوں کو معلوم ہے، والمنکر جس پہ تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہو کہ یہ چیز بری ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ مجتہدین کے درمیان اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہے تو کسی ایک جانب کو آپ منکر نہیں کہہ سکتے، وہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ وہ برا کام ہو اس کو چھوڑو، اللہ تم کو اس سے منع کرتا ہے۔ والبغض، اور حدود کو تجاوز مت کرو، کسی بھی حد کو پھاندنے کی کوشش مت کرو، بغاوت اور سرکشی کا کوئی راستہ اختیار نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کی جو حدیں متعین کر دی ہیں انہیں کے اندر رہو، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھاندنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ نے جس کو حلال ٹھہرایا ہے اس کو حرام بنانے کی کوشش مت کرنا، اللہ نے جس کو حرام بنایا ہے اس کو حلال بنانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تین کام ہیں جن سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو منع کیا ہے۔ فحش کام جس کا برا ہونا کھلم کھلا ظاہر ہے، اس سے بھی اللہ ہمیں اور آپ کو منع کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو منکر ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ چیز بری ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ والبغض، اور بغاوت سے سرکشی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدود کا تجاوز نہیں ہونا چاہیے، حدود کو پھاندنے کی کوشش مت کرنا۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تمہیں واعظ کہہ رہے ہیں، اللہ تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں عدل کو اور احسان کو اور قرابت داروں کو نوازنے سے کبھی پیچھے مت ہٹنا، اور فحش کام سے، منکر کام سے اور بغض یعنی بغاوت سرکشی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اللہ تم کو اس لیے نصیحت کر رہے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں عدل سے، احسان سے اور ذوی القربہ کو نوازنے سے مالا مال فرمائے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے فحش کاموں سے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے منکر کاموں سے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بغاوت اور سرکشی سے۔ کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔